السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبر کے معنی ہے ضبط نفس کے، یعنی کسی ناگوار چیز کے پیش آ جانے یا کسی ناگواری میں مبتلا ہونے کے بعد دل کو گریہ وزاری سے، اعضائے بدن کو بے قراری سے اور زبان کو شکوہ سے روک لینا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں 90 جگہ فرمایا گیا ہے اور اہل صبر کی نصرت و اعانت کی ضمانت کا ذکر فرمایا ہے۔ علماء کرام نے صبر کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک، طاعت الہی میں مشقت و کلفت پر صبر۔ دوم، ترغیبات کے باوجود معصیت الہی سے صبر۔ اور سوم، امتحان الہی پر صبر۔ یہ عوام کے لیے ہے۔ خاص کا صبر یہ ہے کہ ان کا صبر اپنے نفس کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو، اسے صبر باللہ کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ صبر کا باعث محبت الہی اور ارادہ تقرب الہی ہو، نہ قوت نفس کا اظہار ہو اور نہ خلق خدا میں تعریف کا شوق، اسے صبر للہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک صبر مع اللہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کا مطیع یعنی فرما بردار بنا رہے، جہاں چلنے کا حکم ہو چل پڑے اور جہاں رک جانے کا حکم ہو رک جائے۔ یہ صبر صد یقین یعنی زیادہ بھروسے کا ہے، نفس پر نہایت شاق یعنی سخت، اور صبر کی سخت تر قسم۔ اسی صبر کے متعلق سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبر تو کڑوی سے کڑوی دوا کو گھونٹ گھونٹ پینا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ پیشانی پر بل نہ آئے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زاہدوں اور گوشہ نشین عابدوں کے صبر سے سچے چاہنے والوں اور محبوں کا صبر زیادہ سخت ہوتا ہے۔ غرض یہ وہ دولت ہے جو ہوس کاروں اور دنیا کی علائشوں میں ملوث دعوے داروں کے حصے میں نہیں آتی۔ صبر کی تعلیم اور ہر آزمائش و امتحان کے وقت ثابت قدم رہنے اور رضا الہی کے حصول کی خاطر آگے بڑھتے رہنے کی تلقین اسلام اس لیے نہیں دیتا کہ مسلمان پست ہمتی و بے مائگی کا شکار ہو جائے، بلکہ ان تعلیمات کا منشا و مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہمت و جرات، بہادری و استقامت اور حوصلہ مندی و بلند ہمتی اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی عادتیں پیدا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی صبر کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے، لہٰذا جب ان کی زندگی پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ کیسی کیسی آزمائش و ابتلا سے آپ کو گزرنا پڑا، لیکن ثبات قدمی و صبر میں فرق نہ آیا۔ ہر مصیبت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا اور پیشانی پر بل نہ آنے دیا۔ اپنے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام سے دوری اور جدائی، بھائیوں کا حوصلہ شکن سلوک، اندھے کنویں میں آپ کا ڈال دیا جانا کہ کوئی نہ کوئی آ کر لے جائے کہ نہ وہ یہاں رہیں گے اور نہ والد صاحب کی نظر عنایت ان پر رہے گی، پھر کسی قافلہ کا ادھر آ جانا اور یوسف علیہ السلام کا ان کے ہاتھ لگ جانا، اور پھر بھائیوں کا اچانک نمودار ہو کر انہیں اپنا غلام بنا کر سستے داموں بیچ دینا، یوسف علیہ السلام کا ان کے خوف سے خاموش رہنا، پھر قافلہ والوں کا انہیں غلام ہی کی حیثیت سے مصر میں عزیز مصر کے ہاتھوں فروخت کر دینا، پھر آپ کا عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا کی نگرانی میں آنا اور زلیخا کا ان پر فریفتہ یعنی عاشق ہو جانا، ان سے اپنی ناجائز خواہش کی تکمیل چاہنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا محکومی اور حسین عورت کی ذاتی درخواست، لالچ، خوشامد اور دھمکی کے باوجود آپ کا ثابت قدم رہنا حوصلہ مندی اور ثبات قدمی کی روشن دلیل ہے۔ یہاں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے نفوس طاہرہ کو اخلاق جمیمہ و افعال رذیلہ سے پاک پیدا کیا ہے، یعنی ہر قسم کی برائی سے پاک پیدا کیا ہے، اس لیے سبھی قسم کے برے افعال سے باز رہتے ہیں، اور حالات خواہ کچھ ہوں وہ اپنی برگزیدگی اور صبر و ثبات قدمی پر حرف نہیں آنے دیتے، اور ان کا دامن عصمت کبھی داغدار نہیں ہوتا۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک غلام کی شان میں مصر میں آئے تھے، اسی صبر کے صلہ میں تاج و تخت مصر کے وارث بن گئے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارے چینل ریا اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں کہ آپ کا ہر لائک و شیئر اور کامنٹ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔